ایک الزام جو عمران خان صاحب پہ، چلیے موجودہ حکومت سے توقع نہیں، عمران خان صاحب کے اوپر ایک الزام آ رہا ہے کہ ان کے تمام لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر خان صاحب کے ایک بال کو نقصان پہنچا تو ہم خود کش حملہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے تو ایک پرامن احتجاج کی کال کیوں نہیں تحریک انصاف دے سکتی؟ بالکل دینی چاہیے، بالکل صحیح کہا، اور جماعت اسلامی کو دینی چاہیے۔ مولانا صاحب نے دے دی ہے، مہنگائی پہ ہے، مہنگائی پہ ہے، ہونا چاہیے، اور احتجاج ہونا چاہیے، پانی نہیں مل رہا ہے، فلاں چیز جو بھی مسئلہ ہے اس پہ تھے، اور جو ہماری بنیاد ہے، ہماری دنیا بھی وہی ہے، آخرت بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہیں، وہ ہم مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے ہی ہے نا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے کہیں اور پتہ نہیں کہاں گئے، اب وہ نکلے لوگ تلاش میں، ابو جندل نکلے، جناب ابو ذر غفاری نکلے، تیسرے آدمی، تو وہ ایک جھنڈ میں تھے، کھجوروں کے جھنڈ میں، نیم تاریکی سی تھی، یا تو بہت صبح کا وقت تھا یا شام کا، بہت صبح کا ہی ہوگا، صبح علی جناب جاگتے تھے، تو جب وہ ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا، ایک گروپ تھا، دو آدمی تھے، ایک گروپ علیحدہ تھا، غالباً جناب ابو ذر غفاری علیحدہ تھے، تو انہوں نے کہا کیا تم بھی وہی ڈھونڈ رہے ہو جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ہاں جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور بڑے پریشان۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ابو جندل آ گئے، کیا ابو ذر آ گئے؟ انہوں نے کہا جی حضور حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ کہا میں کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو ابھی اللہ سے میرا معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا؟ انہوں نے کہا وہ بہت ظاہر مؤدب رہتے تھے، اگر آپ پسند کریں تو بتائیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے دو چیزوں کی پیشکش کی گئی، دو چیزوں کی، ایک یہ کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے، اچھا، اور ایک یہ کہ مجھے مقام محمود عطا کیا جائے، یعنی میں سفارش کر سکوں۔ تو میں نے مقام محمود کو چنا، کہا، فرمایا نیک لوگ تو اپنے اعمال سے جنت میں چلے جائیں گے، مجھے تو اپنی امت کے گناہ گاروں کی فکر ہے۔ کبھی تاریخ انسانی نے ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ جسے اپنی امت کی اتنی فکر؟ تب آپ قیامت کے دن سب لوگ پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان، اتنا مشکل وقت ہوگا۔ پیغمبر بھی، صرف ایک ہستی ایسی ہوگی جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اور اس امت پہ افسوس ہے۔ او بھائی آپ ان کو بتائیں تو صحیح، جتلائیں تو صحیح کہ ہمارے دل پہ زخم لگا ہے۔ اور عمران خان چیختے تو تھے، جا کے اقوام متحدہ میں شور تو مچاتے تھے۔ مولانا صاحب نے بھی احتجاج کی کال دی ہے کہ احتجاج کیا جائے گا اس کے اوپر جو توہین کی گئی۔ مولانا کے انڈیا سے مراسم ہے، مشرف نے اپنی کابینہ کو بریفنگ میں کہا تھا نقد پیسے لیے انڈیا سے۔ مولانا نے دلی میں پریس کانفرنس کی تھی، وہ جو آدمی تھا وہ سیکورٹی کا، ان کا کیا نام تھا اس کا، بدنام زمانہ، اس کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور مشرف کے کابینہ کے لوگ زندہ ہیں، انہوں سے کوئی تردید کرے اس بات کی۔ ٹھیک ہے، جو اکثر معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں اکثر طالبان نے کیا کیا؟ طالبان نے کیا کیا؟ انہوں نے ہم اپنے آدمی بھیجیں گے وہاں فوجی تربیت کے لیے، فوجی تربیت کے لیے، وہی ان کی برین واشنگ ہوگی وہاں پہ۔ اسلام کا علم دفاعی بلند کرتے ہیں۔ تعلقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، دفاعی تعلقات پہ اعتراض نہیں ہے، وہ بھائی وہ امریکہ کے ساتھ تھے آپ کو تباہ کرنے میں، اور ہم پاکستان اور انڈیا کو اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ایک دوسرے کو۔ پاکستان نے کب آپ کی زمین استعمال کیا ہے؟ جو آدمی اقتدار کا بھوکا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہوتا۔ اقتدار جو آدمی ہے، اقتدار ہی اس کا سب کچھ ہے، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کا خدا، اس کا عقیدہ، اس کا دین ایمان، سب کچھ وہی ہے، اس کی آخرت، اس کی سب کچھ اقتدار ہی ہے، کوئی ان سے توقع نہیں۔ لیکن یہ عام آدمی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جو عام مسلمان ہیں، دیکھیے انہوں نے کہا، جگر مراد آبادی سے لگڑ کے لڑکوں نے کہا نعت سنائیے، ایسے ہی ایک لڑکے نعت سنائے، اب وہ بعد میں تو انہوں نے ترک کر دیا تھا، بادنوشی کرتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں نعت نہیں سنا سکتا ہوں اس حال میں۔ جب وہ لڑکے انہوں نے گھیر لیا، 4-5-6 ہزار لڑکے، اب وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا ٹوپی لاؤ، ٹوپی لائی گئی، ایک مصرع پڑا، ایک رند قدح خار اور مدحت سرکار مدینہ، یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ حال خالی ہو گیا۔ وہ غالب اچھا تھا جو کہتا ہے کہ ان سب علماء سے اور ان سب لیڈروں سے وہ اچھا تھا
کہ جو کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتم ذات پاک مرتبہ دان محمد میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مدد کر سکوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھیک ہے، ڈھانپے کفن نے داغے عیوب برہنگی ورنہ میں ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ اور شرم تو کس مقابلہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ تو عام مسلمان کے احساسات ہیں، وہ جان دے سکتا ہے اس پہ۔ اکثر اسلامی ممالک نے جو معافی کا مطالبہ کیا، کیا وہ کافی ہے ریاستی اکثر نے سطح پر؟ کہاں مطالبہ کیا ہے؟ کویت نے کیا ہے معافی کا مطالبہ، عمان کے مفتی اعظم نے کیا ہے، ہمارے مفتی اعظم جو ہیں وہ تو کسی کا بیان بھی میں نے نہیں دیکھا اگر دیا ہے، وہ یہ تو اپنا وہ جو پنجابی محاورے کے مطابق گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، ایک فرض ہے جو ادا کریں۔ یہ الفاظ ہیں، ہر چیز کے لیے موضوع لفظ ہوتے ہیں، اس میں کہاں ہے درد، اس میں کہاں ہے تکلیف، اس میں کہاں ہے وہ احتجاج جو ہونے چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تو انڈیا کے اندر اور بی جے پی خاص طور پہ اس بات کو جواز بنا رہی ہے کہ اس سرکاری ترجمان کو ہم نے برطرف کر دیا، کارروائی تو ہم نے کر دی۔ سخت کارروائی کی ہے، کیا سخت کارروائی ہے؟ ایک آدمی اس دفتر میں کام کرتا ہو اور یہاں بارود لگانے کی کوشش کرے کہ اس کو نکال دیا ہے، وہ نکال دیا، کیا کارروائی ہے؟ قیمت تو اس کی دیکھیے، وہ کیا ہے کہ تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، بے نسل ہوگا، قرآن کریم کہتا ہے۔ وہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو توہین کرے گا تو وہ اپنے انجام کو نہیں انجام کو تو اللہ اسے پہنچائے گا، بے شک، بے جو شک، قادر متعلق ہے۔ بے شک۔ وہ ہم کیا اللہ کے رسول کی موجودگی میں روز قیامت جواب کہہ دے، جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میرے پیغمبر کی توہین کی جائے، وہ تمہارے لیے روتا تھا، وہ ہر وقت تمہارے، جو قرآن کہتا ہے حریص ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حریص ہیں، اتنا عجیب لفظ استعمال کیا اللہ نے۔ وہ تم کیا کر رہے تھے؟ وہ تم سے میں نے کیا کہا تھا سوائے اس کے کہ مجھے یاد رکھو اور میرے پیغمبر کی پہ درود بھیجو؟ کہا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سراج منیرہ کہا، سورج کو چراغ کہا، اور جناب والا کو دمکتا ہوا سورج کہا۔ ان کی عمر کی قسم کھائی، لے عمر کا قسم ہے تیری عمر کی۔ وہ تو ان کا تو حساب اللہ کر لے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ یا تو یہ ان پڑھ ہیں یا بالکل جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا ہارون صاحب، وہ آپ نے بتایا کہ کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ اقتدار ان کا خدا ہی ہے، بس حد ہے۔ ایک میں نے بیان ایسا نہیں پڑھا، میں سارا دن دیکھتا رہا کہ جو بالکل موضوع الفاظ جس میں جو شایان شان، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدعی پوری کر دی جائے جو کی جانی چاہیے، یہ بھی یاد نہیں ہے۔ اور کیا قرآن بار بار، قرآن کریم بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حالانکہ اگر یہ ہوتا کہ اللہ کی پیروی کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے تھے نا، اپنی طرف سے نہیں بلاتے تھے۔ مگر انہوں نے اللہ کے ساتھ، مگر پروردگار یہ کہتا ہے میری بھی اطاعت کرو، میرے پیغمبر کی بھی اطاعت کرو۔ جی وہ ہمارے درد میں گھلے جاتے تھے، اور ہم ایسے لوگ ہیں، وہ کسی نے ذرا سا احسان کر دیا تو عمر بھر یاد رکھے، کسی نے نوکری دلا دی ہو، کسی نے آپ کے بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا ہو، کسی نے آپ بیمار ہو آپ کو اسپتال میں داخل کرا دیا ہو، اور جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنوری اور آخرت بھی سنوری، اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی حد تک ہارون صاحب اگر ہم بات کریں، پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلام کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے، اسلام کا قلعہ تصور ہوتا ہے، اسلام کے لیے بنا، مگر دبی آواز میں اسٹیٹ ہے مدینہ کے بعد جو ایک نظریے پر بنی، اور اس نظریے کے دیکھیں شروع میں تو علامہ اسد جو تھے انہیں ذمہ داری دی گئی کہ وہ اسلامی قوانین کے لیے وہ کام کریں، بعد میں انہیں خیر وہ چلے گئے بدل ہو کے، پہلا پاسپورٹ انہیں دیا گیا۔ قائد اعظم نے کیٹیگری لکھا 101 مرتبہ، 101 مرتبہ ان کی تقریر میں کہ یہاں اسلام نافذ ہوگا، اور قرآن ہمارا دستور ہے۔ رد عمل کہاں تک جائے گا ہارون صاحب؟ پھر ہم بریک کی طرف جائیں۔ نہیں دیکھیے، اس کو 100% کیلکولیٹ کرنا اعداد و شمار میں تو ممکن نہیں ہوتا، مگر آپ کا تجربہ لیکن مسلمان تو نہیں بھول سکتے اس بات کو۔ جس آدمی کے دل میں رتی برابر ایمان ہے وہ تو اس کو بھول نہیں سکتا۔ یہاں بند کریں ان کی پذیرائی اور یہ دوستیاں ان کے ساتھ بند کریں، اور ان کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق رکھیں۔ دیکھیے اسلام زیادتی کی تو اجازت نہیں دیتا،
صاف لکھا ہے کہ زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ. ظلم کی تو اجازت نہیں دیتا, لیکن یہ ہے انڈیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے, اور دس از ویری انٹرسٹنگ, ہم سے زیادہ زوردار طریقے سے آواز. گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں وہاں پر, انڈیا میں مظاہرے بھی زیادہ ہوئے ہیں. مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے, بریلی میں کرفیو ہے اور ہونے ہی چاہیے تھا. کون آدمی وہاں رہتا تھا؟ احمد رضا خان بریلوی. دیکھیے وہ تو ہم مکاتب فکر کی بحث میں تو نہیں پڑھتے, ایک مسلمان کو اس سے بلند ہونا چاہیے تبھی وہ صحیح مسلمان ہے. اقبال نے کہا تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کہ جذباتی نہ ہوتے تو اس دور کے امام ابو حنیفہ تھے. ان کا تو بھی کچھ اثر تو ہوگا نا وہاں. دیکھیے جہاں ایک فقیر رہتا ہے تو وہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں صدیوں تک. بالکل بالکل.